بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، ابھی میں اپنے فیس بک کے آفیشیل آئی ڈی کے اوپر موجود ہوں اور یہاں پر آج میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے اور اس پوسٹ کو آپ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں۔ یہ کچھ دن ہوئے کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر اپنی سابقہ روش کے اوپر عمل کرتے ہوئے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر زبان درازی کی اور بڑا سخت جو ایک جملہ ہے اور ایک لفظ وہ بولا، اور اس کے بارے میں جو ہے ہم نے یہ ایک پوسٹ لگائی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ نیازی سے بڑا ذلیل اور کمینہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ذلیل انسان تیری ذلت دنیا دیکھے گی، وقت کا انتظار کر۔ اچھا، یہ والا جو لفظ ہے اس نیازی نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا، اور وہ لفظ میں دہرانا نہیں چاہتا کہ جو اس نے بولے، تو حالانکہ وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن میں اس کو بھی توہین سمجھتا ہوں کہ میں وہ ویڈیو جو ہے نا عمران خان کی وہ آپ کو سناؤں، اور یہ بہت بڑی ایک میرے لیے تو توہین کا کام ہے کہ میں وہ لفظ بھی آپ لوگوں کو سناؤں۔ اچھا، یہ جب پوسٹ لگی ہے تو اب عمران خان صاحب کے دفاع کے اندر ایک قادیانی مرزئی مربی سلیم میر نام ہے، جو کہ مائنڈ روسٹر کی آئی ڈی سے بھی آتے ہیں، انہوں نے یہ جناب ایک کمنٹ کیا ہے: عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، احمد رضا خان بریلوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ میر سلیم نے یہ کمنٹ کیا اور اس کا جواب میں نے یہ نیچے لکھا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں، اور میں یہ ویڈیو تھوڑی دیر روکتا ہوں اور آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، یہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مزید اگر تفصیل کے اندر جانا چاہیں تو آپ میری آئی ڈی کے اوپر آ کے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو میں نے جواب دینا ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ میں اس شعر کا پہلے آپ کو بتا دوں کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت یا بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لفظ منسوب نہیں کیا اللہ حضرت فاضل بریلوی نے، بلکہ یہ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی ڈیٹیل نیچے لکھی ہوئی ہے۔ اس لفظ کو با کی زبر کے ساتھ آپ پڑھیں یا با کی پیش کے ساتھ پڑھیں، بعد پڑھیں یا بعد پڑھیں، دونوں کا مفہوم اور ترجمہ ایک ہی ہے۔ اچھا، یہ چند الفاظ تو میں نے اس شعر کے اوپر بولے ہیں۔ اب آئیے تصویر کا ایک رخ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ خاص کر کے قادیانی امت کے لیے یہ میرا جواب ہے، اور میر سلیم کو اور دیگر دنیا بھر کے جتنے بھی قادیانی مرزئی لوگ ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے۔ اور جو عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں وہ بھی ذرا توجہ سے دیکھیے گا، بغض کی اینک اتار کے ذرا دیکھیے گا۔ یہ میری کتاب آئی ہے نئی قادیانی کلمہ، اور جناب اس کی فہرست کے اندر ہم جاتے ہیں، یہ فہرست ہے، اور یہ فہرست کے یہاں پہ یہ دیکھیں جی، صفحہ 64 کے اوپر ہم نے ایک عنوان بند ہے ذلیل اور متعفن جگہ۔ ہم صفحہ 64 کے اوپر آپ کو لیے چلتے ہیں جی دوستو۔ یہاں پہ ہم صفحہ 64 کے اوپر آ گئے ہیں، یہ کتاب کا صفحہ 64 آپ کے سامنے ہے۔ مرزا غلام قادیانی ذلیل لکھتا ہے: خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ مرزا غلام قادیانی ذلیل کے الفاظ ہیں، نقل کفر کفر نباشد۔ یہ شیطانی خزائن جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ 205 ہے۔ اس کا اصل سکین بھی ہم نے لگایا ہے کتاب کے صفحہ نمبر 149 کے اوپر، اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ مل جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں صفحہ 149 کے اوپر،
اور دیکھتے ہیں کہ صفحہ 149 کے اوپر یہ اصل سکین آپ کو یہ سارے لگا دیے گئے ہیں، آپ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ صفحہ 149 پہ آگے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں شیطانی خزائن جلد 17 صفحہ 205 تحفہ گولڈویہ، اور یہ دیکھیں وہی عبارت ہے جو کہ ہم نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، اور یہ مرزائیوں کی کتاب کا اوریجنل صفحہ ہے۔ جی جناب، قادیانی مرزائی مربی سلیم میر مائنڈ روسٹر صاحب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو یہ ذلت کا لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا، اور یہ اہل سنت کی جمی کتب کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی، اور ہمارے مبلغین بھی اس چیز کی وضاحت کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، اور یہ تو ہم نے نیچے بھی آپ کو کمنٹ دے دیا، اور آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کی تشفی ہو جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ جو لفظ بولا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے زبان درازی کی، اور اتنی بڑی توہین کی، الامان والا حفیظ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اب کیا کہیں گے آپ؟ کیا آیا کبھی بھی آپ لوگوں نے اس عبارت کا کوئی دفاع کیا، کوئی اس کا جواب دیا؟ آج تک کوئی آپ نے اس کا جواب دیا ہو تو مجھے وہ کتاب بھی بتائیے گا، اور یا پھر مجھے کوئی MTA چینل کے اوپر آپ نے کوئی لیکچر اس کا ریکارڈ کروایا ہو تو وہ لازمی آپ اپنی ویڈیو کے اندر دکھائیے گا۔ ہم تو یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نہ ہی یہ مراد ہے، نہ ہی یہ منشا ہے، یہ ذلت کا لفظ بولنا ہی کسی اور کے لیے گیا ہے، آپ اس کو کھینچ کے جناب گھسیٹ کے اب لے آئے کسی اور جانب، تو یہ آپ کے دماغ کا فطور ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ نیازی صاحب نے بھی جو شاید پتہ نہیں وہ مرزا قادیانی کی اس عبارت سے مرعوب ہو کے شاید یہ بولا ہے، یہ واللہ عالم۔ اور نیازی صاحب کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خوف کریں، کوئی توبہ کریں، اور اپنی ایک ویڈیو جاری کریں جس کے اندر توبہ نامہ ہو، اور اس گستاخی سے آپ رجوع کریں۔ ہر روز آپ کا یہی طریقہ واردات ہے، کبھی صحابہ کے اوپر آپ زبان درازی کر رہے ہیں، کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبان درازی کر رہے ہیں، اور عمران صاحب کے جو پٹھو ہیں، ان کے مریدین ہیں، چیلے چانٹے ہیں، وہ جناب 24 گھنٹے اس کی اول فول کا دفاع کرنے کے اوپر جتے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ کم از کم برائی کو برا تو کہیں۔ چلے مانا کہ آپ لوگ اس کے مرید ہیں، آپ لوگ اس کے جناب وہ جو بھی ہیں، لیکن کم از کم ایک برائی کو برائی تو کہیں آپ۔ اتنا بھی کیا ہوا کہ آپ لوگ اس کی محبت کے اندر اتنے فریفتہ ہو گئے کہ برائی کو برائی بھی نہیں کہہ رہے۔ تو بہرحال جو ہم نے کہنا تھا کہہ دیا، اور یہ ہمارا یہ ایمانی فریضہ ہے جو ہم نے کہا ہے۔ عمران خان سے ہمیں کوئی بغض ناز نہیں ہے، بالکل بھی، ہاں، لیکن یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی کوئی گستاخی کرے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اس کو بھی ڈانٹیں گے، اس کو بھی پکڑیں گے گریبان سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اپنی زبان کو لگام دو۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں یہاں پہ آخر میں گزارش کروں گا ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو بھی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچتی رہے، اور اعلان سماعت فرمائیں کہ ہماری آن لائن درس نظامی کی جو کلاسیں ہیں وہ جاری ہیں، اور آن لائن ہم عالم دین کورس کرواتے ہیں کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت، اور الحمدللہ بہت سی کلاسیں جاری ہیں ہماری۔ کاروباری مصروف حضرات، مصروف ترین جو لوگ ہیں وہ وقت نہیں دے سکتے، تو وہ پڑھنا چاہتے ہیں اگر، تو ہم نے یہ ایک سلسلہ آن لائن شروع کیا ہوا ہے، تھوڑے وقت کے اندر، انتہائی مختصر وقت کے اندر، اور بہت آسان اور سہل طریقے سے آپ یہ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ علم صرف، علم نحو، علم منطق ہے، فلسفہ ہے، بلاغت ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے، منطق وغیرہ، یہ تمام علوم فنون آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے یہ کلاس شروع ہوئی ہے، نئی کلاس 2020 جنوری کے اندر نئی کلاس لگ رہی ہے۔ فوری طور پہ سکرین کے اوپر آپ کو واٹس ایپ نمبر میرا دکھائی دے رہا ہوگا،
تو آپ رابطہ کر لیں فوری طور پہ، اور تاکہ آپ کو پھر کلاس کے اندر شامل کیا جائے۔ لازمی طور پہ آپ جتنے بھی ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں اس کو آپ لازمی اس کلاس کے اندر شرکت کریں، اور خاص کر کے یہ جو جاہل لوگ ہیں، جتنے بھی جاہل لوگ ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور بس اندھی تقلید کے اندر لگے ہوئے، ان کو تو خصوصی میں کہوں گا کہ آپ لوگ کم از کم پڑھ لیں، کچھ پہلے پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلے کریے گا۔ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جہالت کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ علم سیکھ لیا جائے۔ جب علم آ جاتا ہے تو پھر وہ جہالت کے اندھیرے جو ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔